ہاتھ چومے گی جتنا میک اپ کر کے آتی. میک اپ کرنا جائز ہے اگر اس میک اپ میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو. حرام چیز کی ملاوٹ یا شریعت چیز کو، جیسے ناخون پالش اگر لگا لیں تو وضو نہیں ہوگا. اگر ایسی کوئی شریعت کو روکنے والی چیز نہ ہو تو میک اپ جائز ہے عورت کے لیے. مگر میک اپ جائز تو ہے کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، غیر کے لیے نہیں. اور یہ جو میک اپ ہو رہا جتنا ایمانداری سے بتائیو، شوہر کے لیے ہو رہا، شادی میں جانے کے لیے ہو رہا. شوہر کو تو سڑوی گھوم رہی ہے سامنے، وہ بھوت بن کے گھوم رہی ہے، سمجھے. سارے میک اپ شادیوں کے لیے. کسی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کیا، میرا شوہر کام کر کے آ رہا، ذرا اچھی سی مہندی لگا کے بیٹھوں، اچھے سے کپڑے پہنوں، اب تاکہ کسی دوسرے کی طرف میرے شوہر کا دل مائل نہ ہو. اس لیے یہ جائز ہے جی، یہ جائز. مگر شوہر کے سامنے تو منہ ٹیڑھا ہی کر کے چلتی ہے، منہ ٹیڑھا ہی کر کے، اس کا کائے کو دل آئے گا. تھوتڑا بگاڑ لیتی ہے، تھوتڑا. حالات خراب ہیں، حالات. اور شوہروں کے لیے کیا اس کا عوض دینا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟ ساری چیزیں شوہر کو دلوائیو تو. اور لوگ دو بزرگوں کی جب بات ہوئی نا تو آپس میں دو شیطان ملے. بولے یار بزرگ کو دو شیطان ملے، ایک شیطان بڑا موٹا تھا اور ایک شیطان بیچارہ دبلا پتلا کمزور تھا. اچھا. بولے تمہیں کیا بیماری لگ گئی ہے؟ سنیں غور سے. تم بڑے دبلے ہو رہے ہو اور وہ جو موٹا کٹا ہٹا. بولے تم کیا مال مار رہے ہو بھائی؟ کون سی چکی کا پیسا کھا رہے ہو تمہیں کیا ہوا اتنے موٹے کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ جو کمزور تھا بولے حضرت بہت بری جگہ پھنس گیا ہوں. بولے کیوں؟ بولے جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو وہ سر ڈھک کے کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا. جب بسم اللہ پڑھے گا سر ڈھک کے کھائے گا تو میں شامل ہوں گا، 3 دن بھوکا رہتا ہوں. اس لیے. اور وہ موٹا والا بولا میں تو ایسے مسنڈے کے ساتھ ہوں کہ جب سے کھانا کھایا اس نے سر ڈھکے ہی نہیں. جیسے تم شادیوں، عورتیں تک ننگے سر کھاتی ہیں شادیوں میں. جی جی، کیونکہ اس کے بال جو ہے نا وہ کلپ. ایک عورت نے تو پتہ نہیں 50 کلپ لگائے تھے ہر سر میں. یہ کتنی چمٹیاں وہ ہوتی ہیں نا، چھوٹی 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 چھوٹی. عورتیں ننگے سر کھا رہی ہیں، بال نکال کے یہاں پہ ڈالیں. آدمی تو ان کے شیطان بڑے موٹے ہوتے ہوں گے، کبھی کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. یاد رکھو ماں باپ، تم سنو، اگر اپنے بچوں کو صحیح پرورش نہیں کرو گے تو سنو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. سبحان. بعض اماں بیٹیوں سے زیادہ پٹے گی جی قبر میں. کیوں زیادہ پٹے گی بتاؤں؟ بیٹی نے اگر ایسے ہی کپڑے پہنے تو زمانے کو نہیں دیکھ رہی ہے تو اس سے کپڑے پہننا آ رہا ہے کیا؟ دیکھ وہ کیسے پہن رہی ہے، وہ کیسے پہن رہی ہے. بالوں ذرا سنبھال کے کاڑ. اس کا مطلب یہ بال پھیلا. یہ اماں ہے اماں. اور بعض اماں تو ایسا گھوم رہا شادی میں جیسے بھالو پہلے تماشا کر رہے، ریچھ گھومتے تھے نا ایسے چوراہوں پہ دیکھو تو بھالو. منہ پہلے لالی ہوتی تھی لال، اب تو کالی چل رہی ہے جیسے کوئلے کھا کے. لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، اس کا شوہر کہنے لگا اگر 40,000 ہوتے تو آج میں سب کے سب تمہارے لیے خرچ کر دیتا. اب بیوی نے کیا کہا ذرا سنو. کہا میرے سرتاج میں ایک دعا کرتی تھی، یہ بتاؤ یہ سونا میرا ہو گیا؟ کہا جی. کہا سب کچھ تمہارا ہے؟ کہا میں مالک ہو گئی؟ کہا جی. چاہے پھینکوں کنویں میں ڈالوں کچھ بھی. کہا کیسی بات کر رہی ہو، جو چاہو کرو، تمہیں پورا حق ہے. آج تو اب میں گھر آ گیا ہوں نا، جتنا تجوری میں سے نکالنا ہو نکال لو، تمہیں حق ہے. اس نے وہ اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے سر کے شوہر کے سر کے اوپر سے گھمایا اور رو کر کے کہہ رہی ہے اللہ میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ دے رہی ہوں. اللہ اللہ. آئے ہائے، شوہر کی جان کا صدقہ دے رہی. شوہر رو دیا یار.
اس نے تو مجھے ہی خرید لیا، ایسا سمجھے۔ ارے دل تو جیتے ہیں، سمجھے، اور بعض بات ہار دے گی۔ سونے کے چکر میں سونے کے ہی صدقے میں شوہر کو دے دیتی ہیں۔ ارے سونا تو بڑی چیز ہے، کوئی موبائل میں ریچارج کرا دے تو ہی شوہر کو صدقے میں دے دیتی ہے، لے جا۔ لیکن سنو، کیا بات ہے، اس نے شوہر کو رلا دیا۔ یار بی بی سے بولا کیسے حق ادا کروں گا تمہارا؟ کہا میرے سرتاج تم ہو نا، یہ میری ایک سہیلی ہے۔ اے بیٹا میرا چاند بیٹھ جا یار، بڑا گرام میری ایک سہیلی ہے، ہاں میری طرف توجہ رکھو، میری ایک سہیلی ہے، وہ غریب ہے، کیا بات، اس کی شادی ہونے والی ہے، میں چاہتی ہوں میرے شوہر کی جان کا صدقہ اگر اسے دے دیا جائے تو اس کی شادی کی خوشیوں میں بہاریں آ جائیں گی۔ بہت اچھا۔ شوہر بولا ایک وہ تھی بنڈل دلی کی بلی، وہ چھوڑ کے چلی گئی، ہاں، اور ایک یہ ہے۔ کہا ایسا کرو 60,000 اور نکال لو۔ اس نے 60,000 نکالے۔ اس وقت 1 لاکھ بہت ہوتے تھے حضرت، سن 10-11 کی بات ہے تقریباً۔ کہا ایسا کرو اس میں سے اور نکال لو، یہ ہار بھی دے دو اور 40,000 وہ 60,000 روپے بھی دے دو، اور میری تو نہیں، تم اس سے کہنا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کسی بھی آدھی رات مجھے ایک فون کر دینا، مطلب تمہیں بی بی تم کہنا کہ مجھے ایک فون کر دینا، وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ یار وہ دونوں گئے، بیٹھنے کے لیے گئے۔ اس نے وہ لڑکی جو غریب رہ گئی تھی نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب تو وہ مالدار ہو گئی نا، بیوہ کی لڑکی، کہ تو میرے گھر مجھ سے ملنے آئی، میں نے تو سوچا تھا تو اب مالدار ہو گئی مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ دونوں چپٹی اپنی باتیں کرنے لگی۔ اس نے جو تھے وہ ہار دے دیا اور دے کر کے 60,000 روپے دیے، سمجھے۔ تو وہ اس کی ماں نا ایسے دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہی، غریبوں کی دعا لو نا، پھر دیکھو تم کہاں جاؤ۔ بات بہت آگے نکل گئی، ماشاءاللہ۔ اب میں پیچھے کو لاتا ہوں۔ وہ مسجد میں میرے نبی نے تیسرے دن پھر کہا اگر جنتی کا دیدار کرنا ہو تو مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا دیدار کر لو۔ یہی سے بات تو آگے بڑھی تھی، میں پھر وہیں آ گیا۔ مٹھائی آ گئی کہ ختم کرنا آ گیا؟ اچھا میں سمجھا کہ مٹھائی آ گئی، دیکھوں ٹائم دیکھ لوں میں۔ اچھا 5 بج گیا، آپ بتاؤ کیا ارادہ، سننا چاہ رہے ہو یا نہیں؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ میں آنکھ بند کرے پڑھوں، ہاں سمجھ رہے ہیں میری طرف؟ مجھے معلوم تھا میں رخ موڑ دوں گا ایک دم، تم تو اٹھا ہی دو گے ہاتھ۔ اور یہ ہاتھ اٹھانا بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، ہم جیسے مولانا ان جیسے ناظموں کی غلطی ہے، اور ان جیسے شاعروں کی، کیونکہ تم سے اتنے ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھوانے میں بھی تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ گے۔ تم سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی پاکی بولو گے نا، تو یہ ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دیں گے، تو یہ تمہارا ڈبل فائدہ کرا رہے تھے، تاکہ حشر کے میدان میں گواہی دیں یہ ہاتھ گواہ بنیں گے۔ مگر تم ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے نا اتنے سیلف اسٹارٹ ہو گئے ہو، اب تم دیکھتے نہیں ہو کہاں اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا، دڑا دڑا۔ اب تمہاری غلطی نہیں، ہم جیسے مولانوں کی غلطی ہے۔ نئے نئے صدر صاحب بنے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا سبحان اللہ کہاں کہنا، کیونکہ نئے نئے صدر صاحب تھے۔ مول صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، صدر صاحب 10 کا نوٹ دے کے بولے سبحان اللہ، انہیں یہی پتہ نہیں سبحان اللہ کہاں کہنا۔ اس لیے تھوڑا بیچ بیچ میں اس لیے باتیں کر دیتا ہوں تاکہ ہوش میں رہو۔ اب کا دیدار کرنا ہے تو ان کو دیکھ لو، جب دیکھا تو پھر چچا گئے، وہ صحابی ان کے ساتھ رہنے لگے، اور جیسے ہی صحابی رہنے لگے
اب انہوں نے دیکھا ایک دن کچھ ہاتھ نہیں آیا, دوسرے دن نہیں آیا, تیسرے دن جب یہ تھک گئے کہنے لگے چچا میں چل رہا ہوں. کہا بیٹا یہ بتاؤ تم میرے ساتھ کیوں رہے؟ کہا اس لیے رہے نبی نے تمہیں جنتی کا نشانہ بنایا, جنتی کا دیدار بنا, دیدار کرایا. میں تمہارے اندر وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا. تو بولے بیٹا ملی؟ بولے چچا برا مت مانیو, تم سے زیادہ عبادت تو ہم ہی کرتے ہیں, کوئی کوالٹی نہیں. چچا بولے بیٹا جب تم میرے 3 دن مہمان رہے تو چلو اب مجھے بتانا پڑے گا, بتا دوں کون سی کوالٹی ہے؟ وہ تو کود گئے. بولے چچا بتاؤ نا, بڑے بڑے صحابی, متقی, پرہیزگار, مفتی, عالم سب رہے گا, تمہارا نمبر آیا, کون سی نیکی ہے وہ بتاؤ. چچا بولے رہنے دو, چلو چھوڑو. ارے نہیں 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 چچا بتا, تم سننا چاہ رہے ہو, اچھا چلو چھوڑو رہنے دو. جب تم لوگ اتنے جذباتی ہو رہے ہو کیا بتا دو, بتا, لیکن عمل کرو گے بولو تب بتاؤں گا, بولو انشاءاللہ, بولو عمل کرو گے. وہ صحابی کہنے لگے چچا بولے بیٹا سنو میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں, نمازیں ٹائم پہ پڑھتا ہوں, دوسری بات یہ نمازیں تم بھی پڑھتے ہو, روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھتے ہو, میں کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, جنگ نہیں کر سکتا, لیکن تم جوان ہو جنگ کرتے ہو, مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ کوئی اور نہیں, صرف ایک کوالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل, حسد اور تکبر نہیں رکھتا.